السلام علیکم. امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوں گے. آج ایک دفعہ پھر ایک نئی کلاس میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں. آج کے اس ویڈیو میں ہم سیناریو کو ڈسکس کریں گے. ہم سیناریو کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایکچولی سیناریو میں تھا کیا، اور اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ پیپر سولو کرتے ہیں اس کے بعد ایک کلوزنگ انٹرویو ہوتی ہے. اچھا، اس میں ہم کلوزنگ انٹرویو کے حوالے سے کوئی کویسچن یا کوئی چیز کلوزنگ انٹرویو کے حوالے سے ڈسکس نہیں کریں گے. جسٹ ہم اس میں سیناریو کو سمجھیں گے، کیونکہ میکسیمم اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں نا ان کو سیناریو کا نہیں سمجھ جاتا، یا وہ سیناریو کو صحیح طریقے سے انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے پھر ان کو انٹرویو دینے میں دشواری ہوتی ہے یا ڈیفیکلٹیز ہوتی ہے. تو آج ہم دیکھتے ہیں سیناریو کو. جب آپ کو سیناریو کی صحیح سمجھ آئی اس کے بعد آپ اپنا کلوزنگ انٹرویو دے سکتے ہیں. آپ سب کو پتہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی IG1 کا پیپر ہوا ہے 10 دسمبر کو، جس کے سیناریو ہم آج ڈسکس کریں گے. پیپر سے پہلے ہم اس کو ڈسکس نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر ہم اس کو شیئر بھی کریں گے تو وہ اس کے اوپر وہ اسٹرائک آ جاتی ہے اور پھر وہ ویڈیو ریموو کر دیتے ہیں. اچھا، یہ جو سیناریو ہے یہ ایک نیچرز نیسٹ یعنی کہ ایک آرگنائزیشن، ایک زو تھا یا ایک اینیمل پارک تھا. اس آرگنائزیشن میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں کچھ نیگیٹو اور کچھ پازیٹیو پوائنٹس ہیں. جب بھی ہم سیناریو کو ڈسکس کرتے ہیں یا جب بھی ہم سیناریو کو ریڈ کرتے ہیں تو سیناریو سے ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ آگے ہم نے آنسر کس طرح دینے ہیں یا ہم نے اپنے آنسر کس طرح لکھنے ہیں. یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، لیکن اس میں کوشش کروں گا کہ ورڈ بائی ورڈ اس میں کچھ مشکل ورڈ جو ہے نا وہ بھی میں آپ سے ڈسکس کروں گا یا آپ کو سمجھاؤں گا. اچھا، یہ ایک یعنی نیچرز نیسٹ از اے لوکل فارم اینیمل پیٹنگ زو has become a very popular since it opened 30 years ago. یعنی یہ ایک زو ہے یا ایک اینیمل پارک ہے، پیٹنگ زو ہے، جو کہ بہت پاپولر ہے یعنی کہ مشہور ہے جب سے یہ اوپن ہوا ہے 30 سال پہلے. The zoo is open daily from 10 to 4 PM یعنی 10 AM to 4 PM. یعنی یہ زو جو ہے، یہ آرگنائزیشن جو ہے یا یہ پارک جو ہے یہ ڈیلی 10 بجے سے 4 بجے تک اوپن ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 سے 4 تک اس میں وزٹرز آتے ہیں وہاں پہ جانور وغیرہ کو دیکھنے کے لیے. The zoo covers a large area of land یعنی کہ یہ جو زو ہے اس کا ایک مطلب زیادہ ایریا پہ یہ پھیلا ہوا ہے یا زیادہ ایریا میں ہے اس کا جو لینڈ ہے. اینڈ انکلوڈس چلڈرنس پلے ایریا، جس میں ایک چلڈرن پلے ایریا بھی ہے، اس میں ایک پکنک ایریا بھی ہے، اور اس میں ایک اسمال ریسٹورینٹ بھی واقع ہے. There are welfare facilities available along with the hand washing stations with the signs remaining people to wash their hands after touching the animals. یعنی یہاں پہ ویلفیئر فیسلٹیز آپ نے شاید کورس میں بھی دیکھا ہوگا، مختلف قسم کے فیسلٹیز ہوتے ہیں جس کو ہم بیسک فیسلٹیز بھی کہتے ہیں. اس میں بھی ویلفیئر فیسلٹیز اویلیبل ہے، جس میں سے ایک ہینڈ واش اسٹیشن بھی وہاں پہ ہے کہ جب بھی کوئی بندہ یا کوئی وزٹر اینیمل کو ٹچ کرتا ہے اس کے بعد وہ ہاتھ دھوتا ہے، وہ ہاتھ دھونے کے لیے وہاں پہ واشنگ یعنی ہینڈ واشنگ اسٹیشن لگی ہوئی ہے، اور اس پہ لکھا ہوا ہے وہاں پہ سائن یا اس پہ لکھا ہوا ہے کہ جب بھی آپ کسی جانور کو ٹچ کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے ہاتھ دھونے ہیں. منڈے ٹو تھرسڈے اور دا بزیسٹ ڈیز یعنی کہ منڈے سے لے کر تھرسڈے تک یہ بہت زیادہ بیزی ہوتے ہیں. ود اسکول وزٹس فار چلڈرن ایج بٹوین 5 and 10 یعنی ان دنوں میں اسکول کے بچے وزٹس کرتے ہیں جن کے ایج 5 سے 10 تک یعنی 5 سے 10 تک ہوتی ہے. دا زو آفر ٹریکٹر اینڈ ٹریلر رائڈس یعنی کہ جو زو ہے، جو پارک ہے، زو کو تو عام طور پر چڑیا گھر کہتے ہیں لیکن یہاں پہ اینیملز ہے تو اس کو ہم
اینیمل پارک کہہ سکتے ہیں. یہ جو زو ہے اس میں یہ کیا آفر کرتا ہے؟ ٹریکٹر اینڈ ٹریلر رائڈس. جیسے کہ آپ نے کئی زو جہاں پہ آپ جاتے ہیں کسی پارک میں جاتے ہیں تو وہاں مختلف قسم کے رائڈس ہوتے ہیں. آپ نے اپنے ایریاز میں بھی دیکھا ہوگا مختلف قسم کے رائڈس جہاں پہ ہارس رائڈنگ ہوتی ہے, ٹریکٹر رائڈنگ ہوتی ہے, یا جو چھوٹے کارز ہوتی ہے بچوں کے لیے, اس طرح کے رائڈس دیتے ہیں. تو یہ جو زو ہے یہ کیا آفر کرتا ہے؟ ٹریکٹر رائڈس اور ٹریلر رائڈس. گیونگ وزٹر اے بریف ٹور آف دا ہول زو, جس میں وہ کیا کرتے ہیں؟ ٹریکٹر یا ٹریلر کے ذریعے وہ پوری زو کا چکر لگواتے ہیں. دیٹ لاسٹ اراؤنڈ 15 منٹس, یعنی 15 منٹ کا یہ چکر ہوتا ہے. دا زو الاؤز وزٹرز ٹو واچ اور ٹیک پارٹ ان فیڈنگ سیشنز فار دا اینیمل. یعنی یہ جو زو ہے یا یہ جو پارک ہے یہ وزٹر کو الاؤ کرتا ہے کہ وہ جانوروں کو دیکھ سکتے ہیں اور فیڈنگ سیشن میں ان کا پارٹ بن سکتے ہیں. مطلب کہ جب بھی جانوروں کو وہ کھانا وغیرہ دیتے ہیں تو وہ اسے دیکھ سکتے ہیں. یعنی اس زو میں جتنی بھی جانور ہیں اس کو وہ دیکھ سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ فیڈنگ ایک سیشن ہوتا ہے جس سیشن میں یا اس ڈیوریشن میں وہ ان کو کھانا دیتے ہیں. وہ جانور کھانے کے لیے باہر آ جاتے ہیں, انکلوجر سے باہر نہیں, یعنی کہ جہاں پہ ان کے لیے وہ رومز وغیرہ بنائے ہو ان سے وہ باہر آ جاتے ہیں جہاں پہ وزٹرز ان کو دیکھ سکتے ہیں. وزٹر آر آلسو گیون دا اپرچونیٹی ٹو اسٹروک سم آف دا اینیملز. یعنی وہاں پہ وزٹرز کو یہ اپرچونیٹی بھی دی گئی ہے یا یہ اپرچونیٹی بھی مل گئی ہے کہ وہ اینیملز کو ٹچ کر سکتے ہیں. اسٹروک کا مطلب ہوتا ہے نا, یعنی ہاتھ پھیرنا یا جانوروں کے ساتھ پیار کرنا. اس کو اسٹروک سم آف دا اینیمل, یعنی کچھ اینیملز یا کچھ جانور الاؤڈ ہے جس کو آپ ٹچ کر سکتے ہیں, ہاتھ پھیر سکتے ہیں یا ان سے پیار کر سکتے ہیں. یوزولی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے جب بھی جانوروں کو دیکھتے ہیں تو وہ مطلب ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں اور ان سے پیار کرتے ہیں یا اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں. Okay, there are 20 permanent workers including the owner and the manager who was previously the supervisor. Okay, یہاں پہ اس زو میں 20 پرماننٹ ورکر ہوتے ہیں جس میں اونر اور مینیجر بھی شامل ہے. اور یہاں پہ ابھی جو مینیجر ہے یعنی کرنٹلی جو اس میں مینیجر ہے وہ اس سے پہلے سپروائزر تھا. ابھی آگے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیسے سپروائزر سے مینیجر بنا ہے. As the zoo is always extremely busy during the warmer months. یعنی کہ یہ جو زو ہے یہ جو پارک ہے یہ بہت زیادہ ایکسٹریملی بیزی, یعنی بہت زیادہ بیزی ہوتا ہے ڈیورنگ دا وارمر منتھس. اچھا, وارمر منتھس وہ ہوتا ہے جہاں پہ ٹیمپریچر زیادہ ہے جن مہینوں میں, تو لوگ کیا کرتے ہیں زیادہ تر آؤٹنگ کرتے ہیں یا باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں, یا جو اسکولز ہوتے ہیں اسکولز کی جو مینجمنٹ ہوتی ہے وہ ٹور کراتے ہیں بچوں کو. دا اونر ہائرز ایڈیشنل ورکر. یعنی کہ اس زو کا جو اونر تھا وہ کیا کرتا ہے جب بہت زیادہ یعنی کہ وارمر منتھس میں بیزی منتھس میں وہ کیا کرتا ہے ایڈیشنل ینگ ٹیمپریری ورکرز کو ہائر کرتا ہے. یعنی دا اونر ہائرز ایڈیشنل ٹیمپریری ورکرز, یعنی اس نے کچھ ایڈیشنل ینگ ٹیمپریری ورکرز ہائر کیے. دا ٹیمپریری ورکرز آر موسٹلی یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہو آر آن دیئر سمر ہالیڈیز. یعنی کہ جو ٹیمپریری وہ ورکرز ہوتے ہیں جو شارٹ ٹائم کے لیے آتے ہیں, جب بھی ان کے یونیورسٹیز وغیرہ سے چھٹی ہوتی ہے تو وہ کام کرنے آتے ہیں. ریممبر دیٹ کہ یہ کورس جو ہے نا یہ یو کے کا ہے, تو ان کا سوچ یعنی جس نے بھی یہ سیناریو بنائی ہے ان کا سوچ بھی یو کے حساب سے. یو کے میں آپ نے میکسیمم اسٹوڈنٹس یعنی یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو دیکھا ہوگا کہ وہ پارٹ ٹائم جاب کرتے ہیں یا پھر کیا کرتے ہیں کہ جب بھی ان کو چھٹیاں ہوتی ہے تو وہ اس چھٹیوں کے دوران جاب کرتے ہیں. اچھا, موسٹ آف دا ٹیمپریری ورکر ہیو سم پریویس ایکسپیرئنس آف دا ورکنگ ان اے سملر انوائرمنٹ. یعنی اس میں سے جو زیادہ تر ٹیمپریری ورکرز تھے ان کے پاس کچھ ایکسپیرئنس تھا سملر انوائرمنٹ پہ, یعنی انہوں نے پہلی بھی اس طرح کی انوائرمنٹ میں یا اس طرح کی زو میں کام کیا ہوا تھا تو ان کے پاس ایکسپیرئنس تھا. آن دیئر فرسٹ ڈے جب بھی انہوں نے ایڈیشنل جو ورکرز ہائر کی ہے آن دیئر فرسٹ ڈے یعنی ان کے جاب پر پہلے دن آل نیو ٹیمپریری ورکرز آر پرووائڈیڈ ود دا جاب اسپیسیفک ریٹن ورک انسٹرکشن
اینڈ اے گائیڈ ٹور آف دا زو. تو پہلے دن کیا کیا اونر نے یا زو مینجمنٹ نے کیا کیا کہ ورکرز کو ایک جاب اسپیسیفک ریٹن ورک انسٹرکشن دیا, یعنی اس میں ان کے لیے انسٹرکشن ہدایات لکھی گئی تھی. ان کو ایک ریٹن ورک انسٹرکشن دیا اور پوری زو کا ان کو ٹور دیا تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ زو کہاں تک پھیلا ہوا ہے یا زو میں کون سی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے. تو ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے انہوں نے سارے جتنی بھی ایڈیشنل ٹیمپریری ورکرز تھے ان کو زو کا ٹور دیا تاکہ ان کو پتہ چلے کہ زو میں ہے کیا اور ایکچولی اس میں ایکٹیویٹیز کیا ہے. تو اس نے کیا کیا, ایک ٹور دیا. They then spent this first day job shadowing a permanent worker in the same role. اوکے, اس کے بعد کیا کیا, جب بھی انہوں نے ٹور کیا پوری زو کا ورکرز نے, اس کے بعد اس نے کچھ ٹائم سپینڈ کیا جاب شیڈوئنگ پرماننٹ ورکر. جاب شیڈوئنگ کیسے کہتے ہیں کہ جب کسی بھی آرگنائزیشن میں کچھ پرماننٹ ورکر ہوتے ہیں, جیسے کہ یہاں پہ اوپر ہم نے پڑھا دیر اور 20 پرماننٹ ورکر, یعنی پرماننٹ ورکر کے ساتھ کچھ ٹائم سپینڈ کیا, اس کو جاب شیڈوئنگ کہتے ہیں سیم رول میں. یعنی کہ یہ کس لیے کرتے ہیں تاکہ جو بھی یہ پرماننٹ ورکر چونکہ وہ ایکسپیرینس ورکر ہوتے ہیں, وہ پہلے سے اس کمپنی کا حصہ ہوتے ہیں یا اس زو کا حصہ ہوتے ہیں, تو ان کے ساتھ انہوں نے کام کیا, اس کو آبزرو کرتے ہیں کہ یہ کام کس طرح کرتے ہیں. ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے انہوں نے کیا کیا, فرسٹ ڈے ان کے ساتھ اسپینڈ کیا جس کو ہم جاب شیڈوئنگ کہتے ہیں. دیر آر آلسو ریٹرننگ ٹیمپریری ورکر. یہاں پہ کچھ ریٹرننگ ٹیمپریری ورکرز, ایک ہوتا ہے ٹیمپریری ورکرز, ایک ہوتا ہے ریٹرننگ ٹیمپریری ورکرز. اچھا, ریٹرننگ ٹیمپریری ورکرز جو ہوتے ہیں ان کے پاس کچھ ایکسپیرینس ہوتا ہے, یعنی انہوں نے پہلے بھی اس سیم ٹائپ کی کمپنی میں یا سیم ٹائپ کے زو میں یا سیم ٹائپ کے انوائرمنٹ میں کام کیا ہوتا ہے, یا اسی آرگنائزیشن میں اسی زو میں پہلے کام کیا ہوتا ہے, تو اس کو ہم ریٹرننگ, یعنی کہ وہ جیسے اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ کچھ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو جسٹ اگزامپل کے طور پر جنوری, فروری اور مارچ میں کام کرتے ہیں کیونکہ ان کو یونیورسٹی سے چھٹی ہوتی ہے, تو وہ ان ہالیڈیز میں یا ان چھٹیوں میں وہ کام کرتے ہیں, یعنی ہر سال کے وہ 1-2 مہینے وہ جاب کرتے ہیں اس میں, اس کو ہم ریٹرننگ کہتے ہیں, یعنی ان کے پاس ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو دیر آر آلسو ریٹرننگ ٹیمپریری ورکرز ہو آر ریکوائرڈ ٹو بگین ورک امیڈیٹلی وین دا زو از بیزی. یعنی اس میں سے جو ریٹرننگ ٹیمپریری ورکرز ہیں جو جیسے آتے ہیں تو وہ فوراً یعنی امیڈیٹلی کام سٹارٹ کرتے ہیں کہ جب زو بیزی ہوتا ہے, یعنی اس کو کوئی ٹریننگ نہیں دی جاتی یا کوئی ریفریشر ٹریننگ نہیں دی جاتی. ایون کہ اگر کوئی بندہ یا کوئی پرسن ایکسپیرینسڈ ہے پھر بھی ان کو ریفریشر ٹریننگ دی جاتی ہے, لیکن یہاں پہ ان کو ریفریشر ٹریننگ نہیں دی جاتی اور ڈائریکٹلی وہ کام کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. 6 weeks ago, یعنی کہ 6 ہفتے پہلے, the owner decided to take early retirement and wanted to hand over all their management responsibilities. یعنی کہ 6 ہفتے پہلے اونر نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ وہ ریٹائرمنٹ لیں گے, یعنی کہ وہ ریٹائرڈ ہوں گے, اور وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنی جتنی بھی ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ ریلیٹڈ رسپانسبلٹیز ہے وہ ہینڈ اوور کرے. The supervisor was promoted to the manager. اچھا, جو سپروائزر تھا was promoted to the manager, جیسے کہ ہم نے اوپر پڑھا کہ وہ اس کی پروموشن ہوئی اور وہ مینیجر پر, and given these additional responsibilities as they have a lot of knowledge from their 15 years of service as the supervisor of the zoo. یعنی کہ 6 ہفتے پہلے اونر نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ ریٹائرمنٹ لیں گے اور وہ سارے اپنے ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ رسپانسبلٹیز ہینڈ اوور کرنا چاہتے ہیں, جس کے لیے اس نے سارے رسپانسبلٹیز جو ہے نا وہ مینیجر کو دی جو کہ پہلے سپروائزر تھا, اور جو سپروائزر تھا وہ پہلی بھی اس کمپنی میں یا اس زو میں 15 سال کام کر چکے تھے, تو ان کے پاس کافی ایکسپیرینس تھا. On several occasions before their promotion, یعنی کہ جو سپروائزر تھا
اس سے پہلی بھی مختلف اوکیشنز پہ یا مختلف یعنی مینی ٹائمز یا مختلف اوکیشنز پہ یا پہلی بھی اس کے پروموشن سے پہلی بھی دا سپروائزر جاب شیڈوئنگ دا آنر اینڈ کور مینجمنٹ ڈیوٹیز وین دا آنر واز ان اویلیبل. یعنی کہ جو سپروائزر تھا اس نے پہلی بھی مینیجر کے ساتھ یا آنر کے ساتھ کام کیا تھا ایز اے جاب شیڈوئنگ. میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب جاب شیڈوئنگ کیسے کہ جب آپ کسی سینئر بندے کے ساتھ یا کسی سینئر پرسن کے ساتھ کام کرتے ہیں وہاں پہ آپ چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں, آپ خود دیکھتے ہیں تو پھر آپ سیکھ جاتے ہیں. تو اس نے پہلے بھی سپروائزر جو تھا جو ابھی مینیجر بن گیا اس نے پہلے بھی آنر کے ساتھ کام کیا ہوا تھا, تو ان کے پاس ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم کو کنٹرول کرنے کے لیے ایکسپیرینس تھا. ایز اے پارٹ آف دیئر پروموشن دے ریسیو فارمل ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ ٹریننگ. یعنی کہ جب بھی یہ پروموٹ ہوا, اس کی پروموشن ہوئی, اس کو فارمل ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینجمنٹ ٹریننگ مل گئی یا ریسیو ہو گئی یا اس نے اٹینڈ کی. اچھا, نیکسٹ ہے ہمارے پاس دا آنر ہیز اے ڈپلوما ان ہیلتھ اینڈ سیفٹی. یعنی کہ آنر کے پاس خود, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آنر جو ہوتا ہے نا کسی بھی آرگنائزیشن کا یا کسی بھی مینجمنٹ کا جو آنر ہوتا ہے وہ سائٹ پر نہیں ہوتا, اس لیے انہوں نے مینیجرز رکھے ہوتے ہیں یا اسٹاف رکھی ہوتی ہے. دا آنر ہیز اے ڈپلوما ان ہیلتھ اینڈ سیفٹی اینڈ سیز دے ول نو لانگر بی آن سائٹ. ظاہری بات ہے کہ آنرز جو ہوتے ہیں وہ سائٹ پر نہیں ہوتے, تو جو آنر تھا ان کے پاس خود ہیلتھ اینڈ سیفٹی ڈپلوما تھا. دے وانٹ ٹو میک شیور دیٹ سم ون ایٹ دا زو ہیز این ایکولنٹ کوالیفیکیشن. یعنی ان کو چاہیے تھا کہ میرے جیسا ایک اور بندہ ہو جو کہ سائٹ پر موجود ہو اور میرے جتنا ان کے پاس کوالیفیکیشن ہو, یعنی ہیلتھ اینڈ سیفٹی ڈپلوما ہو. ایز اے ریزلٹ آف دس اے فل ٹائم ایکسپیرینس ہیلتھ اینڈ سیفٹی آفیسر از امپلائڈ. تو اس نے کیا فیصلہ کیا یا اس کا کیا رزلٹ آیا کہ اس نے ایک HSO یعنی ہیلتھ اینڈ سیفٹی ایکسپیرینس بندہ جو ہے نا اس نے وہ ہائر کیا یا امپلائڈ کیا. اچھا, دا آنر ریویو دا HSO's qualification and experience to decide what further trainings might be required. اس کے بعد آنر نے کیا کیا کہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی جو آفیسر تھے ان کے ساری کوالیفیکیشن اور ایکسپیرینس کو دیکھا اور اس کے بعد ڈیسائیڈ کیا کہ کیا اس کو مزید ٹریننگ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. آن دا HSO's فرسٹ ڈے, یعنی کہ ابھی HSO ہیلتھ اینڈ سیفٹی آفیسرس کا فرسٹ ڈے تھا. دے میٹ دا ٹیم, یعنی وہ ٹیم کے ساتھ ملاقات ہو گئی ان کی. ایز دے ور مور ایکسپیرینس دین ادر ورکر, چونکہ یہ باقی ورکر سے زیادہ ایکسپیرینس بندہ تھا. دے اونلی ریسیو اے بریف انڈکشن, یعنی کہ اس کو جسٹ ایک بریف انڈکشن مل گئی, ایک ٹریننگ مل گئی, یعنی کہ شارٹ ٹرم ٹریننگ اسے کہتے ہیں یا شارٹ بریفنگ آپ اسے کہہ سکتے ہیں. ڈیورنگ اے ٹور آف دا زو ڈیورنگ دا ٹور آف دا زو فرسٹ ایڈ, فائر اینڈ ایویکویشن ارینجمنٹس ور شون ٹو دیم اینڈ ڈسکس. یعنی کہ پہلے دن جب اس کو بریفنگ مل رہی تھی یا اس کو بریفنگ دی گئی اس ٹور کے دوران, یعنی کہ زو کی اس ٹور کے دوران HSO کو فرسٹ ایڈ, فائر اینڈ ایویکویشن ارینجمنٹس کے بارے میں بتایا اور ڈسکس کیا کہ فرسٹ ایڈ ارینجمنٹس, یعنی کہ فرسٹ ایڈ ارینجمنٹ کا ہے یا فرسٹ ایڈ کٹس کا ہے, یا اگر آگ لگ جاتی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے, یا جو ایویکویشن ارینجمنٹ ہوتی ہے یعنی کوئی بھی ایمرجنسی جب ہوتی ہے یا کوئی بھی ایمرجنسی سائڈ میں ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے, یہ ساری ارینجمنٹ جو ہے نا وہ HSO کو دکھائی اور ان کے ساتھ ڈسکس کی. Since their promotion, the manager has introduced weekly team briefing. اچھا, جب مینیجر یعنی کہ جو سپروائزر تھا پہلے جب وہ پروموٹ ہوا تو اس نے کیا کیا کہ ایک ویکلی ٹیم بریفنگ انٹروڈیوس کی, کہ مطلب ہم ہر ہفتے ایک بریفنگ یا ایک ٹیم بریفنگ کریں گے. دس از فار آل ورکر ٹو ڈسکس اینی چینجز ایٹ دا زو. اس میٹنگ میں سب ورکرز کو الاؤ کیا, یا یہ ان سب ورکرز کے لیے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں اپنے زو میں جتنی بھی چینجز ہوتی ہے وہ اس میں وہ ڈسکس کریں گے, وہ بریفنگ میں, ویکلی بریف میٹنگ میں یا بریفنگ میں. اینڈ فار دا مینیجر ٹو لسن ٹو دیئر آئیڈیاز اینڈ کنسرن. اور یہ میٹنگ اس لیے تھا کہ جو مینیجر تھا وہ ان کے جو کنسرن تھے ورکر کے وہ سنیں گے اور اس کے اوپر ایکشن لیں گے.
The manager also works closely with the HSO to help ensure that all health and safety requirement are met. اور جو مینیجر تھا وہ ایچ ایس او کے ساتھ کلوزلی کام کر رہا تھا اور اس چیز کو انشور کر رہا تھا کہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہیں اس پہ ہم پورا اتریں گے، یا ہیلتھ اینڈ سیفٹی جتنی بھی ریکوائرمنٹس میں اس پر پورا اترنے کے لیے وہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی آفیسر کے ساتھ بہت کلوزلی کام کر رہا تھا. The manager wants to encourage greater involvement from all workers in health and safety matters. Both the manager and the HSO are first aid trained. اچھا، مینیجر کو چاہیے تھا کہ وہ جتنی بھی ورکرز ہیں وہ ان کو انکریج کرے، ان کو کنوینس کرے کہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی ریلیٹڈ جتنی بھی میٹرز ہے اس میں وہ انوالو ہو. اور جو ایچ ایس او ہیلتھ اینڈ سیفٹی آفیسر تھا اور جو مینیجر تھا، یہ دونوں فرسٹ ایڈ ٹرینڈ یعنی کہ کمپیٹنٹ بندے تھے جس کو فرسٹ ایڈ دینا اور فرسٹ ایڈ ٹریٹمنٹ دینا آتا تھا. اچھا، اب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. ایکسیڈنٹ کی طرف ہم آتے ہیں. اٹ از اے وارم ویڈنسڈے آفٹرنون، یعنی کہ وارم یعنی ایک ویڈنسڈے یعنی بدھ کے دن کو، آفٹرنون یعنی کہ دوپہر کے ٹائم، اینڈ دا زو از بیزی ود دا اسکول وزٹس آف اوور 60 چلڈرن اینڈ دیئر ٹیچر. اس دن کیا تھا کہ زو یعنی پارک جو تھا وہ بہت زیادہ بیزی تھا، یعنی بہت زیادہ وزٹرز آئے تھے، جس میں سے 60 سے زیادہ چلڈرن یعنی کہ بچے تھے اور ان کی ٹیچرز. دیئر آر سیورل ٹیمپریری ورکرز ورکنگ ان دا زو، یعنی اس ٹائم جو کہ یہ بیزی یعنی کہ پیک ٹائم تھا تو یہاں پہ مختلف ٹیمپریری ورکرز جو تھے وہ کام کر رہے تھے. A teacher and 20 children are gathered around the goat enclosure. یعنی کہ ایک ٹیچر اور اس کے ساتھ 20 بچے ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے تھے. کہا گوٹ انکلوجر. اچھا، گوٹ بکری کو کہتے ہیں، جیسے کہ یہ زو تھا اس میں بکری وغیرہ یا جانور ہوتے تھے. گوٹ انکلوجر کسے کہتے ہیں؟ اچھا، انکلوجر ایسی ایریا کو کہتے ہیں جہاں پہ وہ ایریا بیریکیڈ کیا گیا ہو، مختلف چیزوں سے بیریکیڈ کیا گیا ہو، وہاں سے وہ جانور باہر نہیں آ سکتا. یہ روم نہیں ہے، صحیح ہے، یہ انکلوجر ہوتا ہے نا جہاں پہ لکڑی لگا کے یا کوئی اور چیز لگا کے اس کو وہاں پہ یعنی کہ ان کی ایکسس کو لمیٹڈ کر دیتے ہیں تاکہ یہ اس سے باہر نہ آئے یا کوئی نقصان کا باعث نہ بنے. اس کو انکلوجر کہتے ہیں. تو ان کی بھی اپنے گیٹس ہوتے ہیں، صحیح. ویٹنگ ٹو سی دا گوٹ بینگ فیڈ، یعنی کہ جو 20 بچے تھے ان کے ساتھ جو ایک ٹیچر تھا وہ وہاں پہ اکٹھے ہوئے تھے گوٹ انکلوجر کے ساتھ. کس لیے؟ اور وہ ویٹ کر رہے تھے کہ جب بھی بکری باہر آتی ہے، بینگ فیڈ یعنی کہ جب بھی اس کو کھانا دیتے ہیں تو وہ اس کو دے گے. While waiting, the teacher reads a sign to the children that is displayed on the enclosure gate. جب وہ ویٹ کر رہا تھا تو اس دوران ٹیچر نے ایک سائن ریڈ کیا یا ایک سائن بورڈ دیکھا. ٹو دا چلڈرن دیٹ از ڈسپلیڈ آن دا انکلوجر گیٹ، یعنی انکلوجر گیٹ پہ ایک سائن دیکھا جو کہ بچوں کے لیے تھا، ظاہری بات ہے. دا سائن اسٹیٹ دیٹ نو وزٹر شوڈ انٹر دا انکلوجر، یعنی اس بورڈ پہ یا اس سائن بورڈ پہ لکھا ہوا تھا کہ کوئی بھی وزٹر انکلوجر میں داخل نہیں ہو سکتا. ون آف دا ریسنٹلی ہائرڈ ٹیمپریری ورکر وائی، جو سب سے زیادہ کام خراب ہوا ہے نا اس اسٹوری میں یا اس سیناریو میں، وہ ورکر وائی کی وجہ سے ہی خراب ہوا ہے. ٹیمپریری ورکرز میں ایک ورکر ہائر کیا تھا اس زو میں جس کو ہم نام دیتے ہیں ورکر وائی. از اے ریلیٹیو آف دا آنر، جو کہ یہ آنر کا ریلیٹیو تھا، رشتہ دار تھا. اینڈ واز گیون اے جاب ایٹ نیچرز نیسٹ، یعنی ان کو جاب دیا گیا تھا. ڈسپائٹ دیئر لیک آف ایکسپیرینس، یعنی ان کے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا، جسٹ ایک رشتے کے بنا پر یا ایک رشتے یا ریلیشنز کی وجہ سے ان کو جاب پر رکھا گیا تھا. ورکر وائی ہیز ارائیوڈ لیٹ فار ورک ایوری ڈے دس ویک، یعنی کہ جو ورکر وائی تھا ظاہری بات ہے کہ وہ ریلیٹیو تھا تو وہ ہر دن اس ہفتے میں کام پہ لیٹ آتا تھا یا لیٹ آیا تھا یا آتا تھا. which results یا this results
in the manager shouting at worker Y. اچھا تو مینیجر نے کیا کیا, اس پہ چلایا ورکر وائی, اینڈ گیونگ دیم اے وربل وارننگ, یعنی اس کو ایک وارننگ دی. دا مینیجر ٹیلز دیم, اور مینیجر نے اس کو بتایا, دیٹ اینی فردر لیٹنیس ول ریزلٹ ان اے ڈسمسل, کہ اگر آپ پھر لیٹ ہو گئے یا مزید اگر آپ لیٹ ہوتے ہیں تو آپ کو ڈسمس کیا جا سکتا ہے. which had happened previously with another worker, جو کہ یہ پہلے کسی اور ورکر کے ساتھ ہوا تھا, یعنی اس سے پہلے بھی اس نے ایک ورکر کو ڈسمس کیا ہوا تھا. this puts worker Y in a bad mood, جس کی وجہ سے ورکر Y کا موڈ جو ہے نا وہ خراب ہوا. the manager then tells them that they have noticed worker Y, اور اس نے دوبارہ مینیجر نے اس کو بتایا that they have noticed worker, کہ میں نے آپ کو اکثر دیکھا ہے, جیسے کہ ہم سمپل ورڈز میں کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو اکثر دیکھا ہے. worker Y has not been focusing on the job, کہ آپ جاب پر فوکس نہیں کرتے, and has been observed spending a lot of time on their mobile phones during the working hours, کہ آپ زیادہ تر موبائل یوز کرتے ہیں, آپ جاب پہ فوکس نہیں کرتے, اور آپ کو میں نے اکثر دیکھا ہوا ہے کہ آپ موبائل فون یوز کرتے ہیں ڈیورنگ دا ورکنگ آورس, یعنی کام کے دوران آپ زیادہ تر موبائل یوز کرتے ہیں. اچھا تو ورکر وائی جو تھا وہ گھبرا گیا ایک قسم کا. ورکر وائی از ناؤ رننگ لیٹ فار دا فیڈنگ سیشن ایٹ دا گوٹ انکلوجر, یعنی کہ ورکر وائی کا جو کام تھا وہ فیڈنگ کراتا, یعنی کہ جانوروں کو کھانا وغیرہ دیتا تھا. تو یہاں پہ اس نے کیا کیا, رننگ لیٹ, یعنی کہ اس نے دوڑنا سٹارٹ کیا کیونکہ آلریڈی یہ لیٹ تھا, اور ان کے اوپر وہ مینیجر بھی چلایا تھا. تو اس وجہ سے اس نے کیا کیا, فیڈنگ سیشن ایٹ دا ورکر وائی از ناؤ رننگ لیٹ فار دا فیڈنگ سیشن, یعنی کہ جانوروں کے کھانے کا جو ٹائم تھا وہ ہو گیا تھا, تو وہ یعنی کہ بھاگ کے وہ چلا گیا وہ گوٹ انکلوجر کے پاس, یعنی کہ جہاں پہ بکری ہوتی ہے تو وہاں پہ یہ چلا گیا فیڈنگ کے لیے یا فیڈنگ سیشن کے لیے, یعنی کہ ان کو کھانا دینے کے لیے. once they arrived, جب وہ پہنچ گیا یعنی ورکر وائی, they realized that they only have one feeding bucket and have not yet put on their rubbers, boots, overalls and gloves. جب بھی وہ وہاں پہنچا فیڈنگ کے لیے یا فیڈنگ سیشن کے لیے, تو اس کو لگا یا اس نے یہ ریئلائز کیا کہ ان کے پاس جسٹ ایک ہی فیڈنگ بکٹ ہے. اچھا بکٹ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک برتن یا کوئی بھی چیز جس کے ذریعے یا جس کے تھرو وہ کھانا دیتے ہیں جانوروں کو. اور دوسری بات اس میں کیا تھی کہ ہیو ناٹ یٹ پٹ آن دیئر ربر بوٹس, یعنی انہوں نے کوئی پیپیز نہیں پہنی تھی. ان کو بعد میں ریئلائز ہوا جب وہ وہاں پہ پہنچ گیا, تو ان کو ریئلائز ہوا کہ میں نے تو ربر بوٹس بھی نہیں پہنے ہیں. اورل کسے کہتے ہیں, اورالس کسے کہتے ہیں, یہ ایک قسم کا جو ہے نا وہ سوٹ ہوتا ہے, یعنی کہ یہ بھی پی پیز پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ ہی ہے, لیکن جانوروں کو جب کھانا دیتے ہیں تو وہ ایک سوٹ پہنتے ہیں, یعنی کہ وہاں پہ مختلف قسم کے بایولوجیکل ہیزرڈ ہوتے ہیں, ان سے بچنے کے لیے ان کو یہ سوٹ پرووائڈ کی جاتی ہے, اینڈ گلوز. تو اس کو ریئلائز ہوا کہ میرے پاس تو جسٹ ایک ہی فیڈنگ بکٹ ہے, اور اس نے کوئی بھی ربر بوٹس یا اوورالز اینڈ گلوز نہیں پہنے ہوئے. دے رن بیک ٹو دا اسٹوریج روم ٹو پٹ آن دیئر کلوتھنگ اینڈ کلیکٹ دا ادر بکٹ. اس کے بعد وہ دوبارہ واپس دوڑا اسٹوریج روم کی طرف جہاں پہ پی پیز رکھے ہوتے ہیں یا بکٹس وغیرہ. انہوں نے کیا کیا, جو کلوتھنگس یعنی جو اورلس تھی وہ پہنے, اور اس نے مزید جو بکٹس تھے یا جو فیڈنگ بکٹس تھے وہ اٹھا لیے. لیونگ دا انکلوجر گیٹ اوپن بیہائنڈ دیم, یعنی جو انکلوجر گیٹ تھا, یعنی جسٹ اس پرسن کو اجازت ہوتی ہے فیڈنگ کے لیے یا جانوروں کو کھانا دینے کے لیے, تو اس انکلوجر میں ایک گیٹ بھی ہوتا ہے. وہ گیٹ جب یہ فرسٹ ٹائم پہنچا تو اس نے وہ کھول دیا. اس کے بعد اس کو ریئلائز ہوا کہ میرے پاس تو دوسرا بکٹ بھی نہیں ہے, میں نے کوئی پی پیز بھی نہیں پہنی ہے. تو وہ جب دوبارہ واپس دوڑا, اس دوران وہ یہ بھول گیا کہ گیٹ میں نے اوپن چھوڑا, یا اس نے گیٹ جو ہے نا وہ اوپن ہی چھوڑا, یعنی اس کو بند نہیں کیا. اگنورنگ دا کیپ گیٹ کلوز سائن, یعنی کہ اس گیٹ پر ظاہری بات ہے اس پر لکھا ہوتا ہے کہ اس گیٹ کو آپ نے ہمیشہ کلوز رہنے دینا ہے یا اس کو کلوز کرنا ہے, تو اس نے وہ سائن بھی اگنور کیا. ون آف دا چلڈرن
اچھا اس سے پہلے آپ نہ بھولیں کہ یہاں پہ جو 20 چلڈرن اور ایک ٹیچر جو تھا وہ اس چیز کو دیکھ رہے تھے. اچھا ون آف دا چلڈرن ویٹنگ ٹو واچ دا فیڈنگ سیشن لکس تھرو دا اوپن گیٹ. یعنی وہاں پہ ایک بچہ جو کہ انتظار کر رہا تھا فیڈنگ سیشن کو دیکھنے کے لیے. دس کیچز یعنی کہ وہ گیٹ کے پاس ہی جو اوپن گیٹ تھا, صحیح ہے. دس کیچز اے گوٹ اٹینشن, جس کی وجہ سے ایک بکری مطلب ایک بکری اس کی طرف دیکھتی ہے. اینڈ اٹ مووز ٹوورڈ دا چائلڈ, اور وہ بچے کی طرف آنا اسٹارٹ کر دیتی ہے. دس اسکیئرز دا چائلڈ, جس کی وجہ سے وہ بچہ ڈر گیا. سو دے اسٹارٹ ٹو رن اوے, اور اس نے دوڑنا اسٹارٹ کیا یا بھاگنا اسٹارٹ کیا. دا گوٹ چیسز آفٹر دا چائلڈ, یعنی اس کے بعد جو بکری تھی وہ بھی اس کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گئی. لیونگ دا انکلوجر, یعنی انکلوجر سے باہر آ کے. دا چائلڈ رننگ فاسٹ وائل لوکنگ بیہائنڈ دیم, یعنی کہ جو بچہ تھا وہ دوڑ رہا تھا, یعنی کہ وہ تیز دوڑ رہا تھا اور وہ اپنی پیچھے دیکھ رہا تھا. ظاہری بات ہے کہ جب آپ دوڑتی بھی ہے اور پیچھے بھی دیکھتے ہیں تو آگے جو راستہ ہوتا ہے نا اس کا پتہ نہیں چلتا. ٹرپس اینڈ فالس ہٹنگ دیئر ہیڈ آن دا میٹل بار آف کلائمبنگ فریم. تو اس دوران کیا ہو کہ وہ گر گیا, کسی چیز میں پھنس گیا یا کسی چیز میں اس کا جو پاؤں تھا وہ پھنس گیا اور وہ گر گیا. اس کے بعد اس کا جو ہیڈ تھا وہ سر تھا وہ ایک میٹل بال سے گر گیا. کلائمبنگ فریم کے میٹل بار سے ان کا سر لگ گیا. دا چائلڈ از ان شاک اینڈ کرائنگ. اس کے بعد جو بچہ تھا وہ شاک ہو گیا اور اس نے رونا اسٹارٹ کر دیا. with the lump of their heads and nosebleeds and grazes on both knees. تو جب یہ گر گیا تو کیا ہوا, یعنی اس کا جو سر تھا وہ سوج گیا اور اس کے ناک سے جو ہے نا وہ بلیڈنگ سٹارٹ ہو گئی اور ان کے دونوں گھٹوں پہ گریزز آ گئے. یعنی کہ جب بھی مطلب جب کوئی بندہ گرتا ہے تو اس کی گریزز یعنی ایک قسم کا جو سکن ہے وہ اترتا ہے, صحیح ہے. تو یہ دونوں ٹانگوں سے اس کا جو سکن تھا وہ اتر گیا. دا ٹیچر ہو واز ایٹ دا گوٹ انکلوجر رش اوور, یعنی کہ جو ان کے ساتھ ٹیچر تھا جو کہ انکلوجر گیٹ کے پاس ہی تھا یا گوٹ انکلوجر کے ساتھ ہی تھا, اس نے وہ بچے کی طرف آ گیا. اینڈ ایوری ون نیئر بائی گیدر اراؤنڈ, اور سارے وہاں پہ اکٹھے ہو گئے. نیئر بائی ورکر ٹیلیفون دا مینیجر, اس کے بعد ایک ورکر نے جو کہ وہاں پہ موجود تھا اس نے مینیجر کو کال کی. دا ایچ ایس او ہو از کیرنگ آؤٹ دیئر ڈیلی سیفٹی چیکس ان دا ایریا, جو ایچ ایس او ہیلتھ اینڈ سیفٹی آفیسر جو تھا جو یہاں پہ ڈیلی اپنا ڈیوٹی کر رہا تھا یا ہیلتھ اینڈ سیفٹی کو چیک کر رہا تھا. نوٹس دا کراؤڈ آف پیپل, اس نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جمع ہو گئے ہیں. دا ایچ ایس او ہیز اے کلوزر لک اینڈ دین رش آف ٹو کلیکٹ دا فرسٹ ایڈ کٹ, یعنی کہ وہ نزدیک آیا, اس نے دیکھا کہ یہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو وہ بھاگ گیا فرسٹ ایڈ کٹ لینے. اندر ورکر گوز ٹو فائنڈ دا اسکیپ گوٹ ٹو ریٹرن اٹ ٹو دا انکلوجر, یہاں پہ ایک اور ورکر تھا, اس نے کوشش کی کہ جو بکری جو گوٹ انکلوجر سے باہر جا چکا ہے یا وہ اسکیپ کر گیا وہ دوبارہ اس کو انکلوجر میں واپس لینے کے لیے گیا. Within 2 minutes the manager arrives and takes control of the situation, یعنی 2 منٹ کے اندر. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ مینیجر کی طرف سے پازیٹیو یعنی کہ ویزیبل لیڈرشپ کے سائنس ہے جو کہ ہم اس کو کویشچن میں بھی یوز کرتے ہیں یا یوز کر چکے ہیں. دا مینیجر arrives takes control of the situation, اس کے بعد مینیجر پہنچا 2 منٹ کے اندر ہی اور اس نے سارے سچویشن کو کنٹرول کیا. دا ایچ ایس او arrives shortly afterwards with the first aid kit, اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ایچ ایس او نے جیسے ہی وہ دیکھا ہیلتھ اینڈ سیفٹی آفیسر نے اور وہ فرسٹ ایڈ کٹ لینے گیا. کچھ ہی منٹ بعد وہ وہاں پہ پہنچ گیا فرسٹ ایڈ کٹ لے کر. دا مینیجر آسک ایوری ون نیئر بائی ٹو موو اوے, اور مینیجر نے سب کو کہا کہ سب لوگ جو ہے نا یہ سائڈ پہ ہو جائے, اس طرح ہم عام زبان میں کہتے ہیں, سب کو کہا کہ سب لوگ سائڈ پہ ہو جائے. دا چائلڈ از ٹیکن ٹو بینچ ٹو کام ڈاؤن اینڈ فار فرسٹ ایڈ ٹو بی ایڈمنسٹریٹڈ. اوکے, اس کے بعد بچے کو اٹھا کر
جو کہ جس کے ساتھ جو ایکسیڈنٹ اس کو بینچ پر بٹھا کے اس کو کام یعنی کہ اس کو ریلیکس کرنے کی کوشش کی اور اس کو فرسٹ ایڈ دیا گیا. دا مینیجر آسک اے ورکر ٹو اسٹے ود دا چائلڈ وائل دے اسپیک ٹو دا ٹیچر. اچھا, مینیجر نے ورکر کو کہا کہ آپ بچے کے ساتھ رہیں, میں ان کے ٹیچر سے بات کرتا ہوں. دا مینیجر آسک دا ٹیچر ٹو کانٹیکٹ دا چائلڈس پیرنٹس ٹو ایکسپلین واٹ ہیز ہیپن. اور مینیجر نے ٹیچر کو بتایا کہ آپ ان کے فیملی سے بچے کے فیملی سے کانٹیکٹ کریں اور ان کو سچویشن کے بارے میں بتا دیں. ایز دا چائلڈ از اسٹل آن سائٹ, کیونکہ بچہ ابھی بھی سائڈ پر تھا. دا مینیجر کنٹینیوز ٹو مانیٹر دا چائلڈ فار اینی سائنس آف کنکشن. یعنی کہ یہ اسٹل ابھی سائڈ پہ تھا, تو مینیجر مزید کنٹینیوسلی اس کو مانیٹر کر رہے تھے کہ کوئی ایسا سائن تو نہیں ملے کنکشن کا سائن, یعنی کہ مطلب کنکشن آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں بے ہوشی, یعنی کوئی ایسا سائن تو نہیں ہے جس کی وجہ سے بچہ جو ہے نا وہ بے ہوش ہوتا ہے یا کوئی وہ الٹا پلٹا جو ہے نا وہ بولنا سٹارٹ کر دیتا ہے. ایز دا ایچ ایس او ہیز پریویس ایکسپیرئنس ان دا ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن, یعنی کہ جو ایچ ایس او تھا ہیلتھ اینڈ سیفٹی آفیسر جو تھا, ان کے پاس پریویس ایکسپیرینس بھی تھا ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن کی. دے ٹیک اوور اینڈ امیڈیٹلی سیکیور دا سین آف دا ایکسیڈنٹ. اس نے کیا کیا, اس نے امیڈیٹلی فوراً اس نے جو انویسٹیگیشن جو ایکسیڈنٹ سین تھا اس کو سیکیور کیا یا اس کو بیریکیڈ کیا یا اس کو کارڈن آف کیا. They start their investigation by carrying out some initial observation and taking photographs of the scene. They start their investigation, اس نے انویسٹیگیشن سٹارٹ کیا کس چیز سے, انیشیل آبزرویشن. اب انیشیل آبزرویشن کیسے کیا تھا, وہاں پہ جا کے خود چیزوں کو آبزرو کرنا. اس کے بعد اس نے ایکسیڈنٹ سین کی کچھ فوٹوگرافس جو ہے نا وہ لیے. One at the time they take worker Y, the teacher and nearby worker to the storage room to interview them and gather information to help understand what was happened. اس نے جب خود آبزرویشن کی, انیشیل آبزرویشن, فوٹوگراف لیے, اس کے بعد کیا کیا, ورکرز وائی کو جو کہ وہاں پہ تھا یا جس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا, اور ٹیچر کو ایک اسٹوریج روم میں لے گئے, وہاں پہ انٹرویو کیا ان سے اور کچھ انفارمیشن اکٹھا کیے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ایگزیکٹ کیا ہوا تھا اور کیوں ہوا تھا. اچھا, اسی دوران ابھی ایک اور ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اس سینیریو میں, دا ٹریکٹر انسیڈنٹ. 2 hours have passed since the accident involving the child, یعنی اس ایکسیڈنٹ سے جسٹ 2 گھنٹے بعد. اینڈ اٹ از ٹائم فار اے ٹریکٹر ٹور, کیونکہ ابھی ٹریکٹر ٹور کا ٹائم ہو چکا تھا. اچھا, نیچر نیسٹ یا زو ہیز ریسنٹلی انویسٹڈ ان اے نیو مور پاورفل ٹریکٹر, یعنی کہ جو زو ہے یا جو نیچر نیسٹ آرگنائزیشن ہے, ریسنٹلی انہوں نے ایک ٹریکٹر بائی کیا تھا جو کہ بہت پاورفل ٹریکٹر تھا. ون آف دا ریٹرننگ ٹیمپریری ورکرز ڈرائیوز دا نیو ٹریکٹر pulling a trailer full of visitors who sitting over the straw bales. یعنی کہ جو ٹریکٹر تھا, جو نیو پاورفل ٹریکٹر تھا جو ابھی ریسنٹلی بائی کیا تھا, کیونکہ اس میں یہ بچوں کو ٹورز دے رہے تھے, صحیح ہے, جو کہ 15 منٹس کا ٹور تھا. یہ اس جو کہ ہم نے سٹارٹ میں پڑھا تھا کہ اس میں سے جو ریٹرننگ ٹیمپریری ورکرز, یعنی اس سے پہلے ریٹرننگ کا میں نے آپ کو بتایا ایک ٹیمپریری ورکر جو اس ٹریکٹر کو چلا رہا تھا. پولنگ اے ٹریلر فل آف وزٹر, انہوں نے جو ٹریلر تھا وزٹر سے, یعنی کہ وزٹر اس میں سارے بیٹھ گئے, ہو آر سیٹنگ آن دا اسٹرا بیلز. اچھا, اسٹرا بیلز ہم ایک قسم کا جو مطلب بوس کے اسے ہم بوس پشت اردو میں اسے ہم بوس کہتے ہیں, یعنی کہ جہاں پہ وہ وزٹرز بیٹھتے ہیں ایزیلی, یعنی اس نے وہ اپنا جو ٹریلر تھا اس میں وزٹر بٹھا دیے تھے. unaware of the slight changes in the route, یعنی ابھی یہ ریٹرننگ تھا, کیونکہ آپ کو میں نے بتایا کہ ریٹرننگ وہ ہوتا ہے جو مطلب شارٹ ٹائم کے لیے آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں. شارٹ ٹائم کے لیے ورکنگ کے لیے آتے ہیں جو کہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں یا کسی اور, تو وہ شارٹ ٹائم کے لیے آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں. اچھا, جو یہ ٹیمپریری یعنی کہ جو ڈرائیور تھا, جو ریٹرننگ ٹیمپریری ورکر تھا, جو ڈرائیور بھی تھا, اس کو ایک چیز کا نہیں پتہ تھا یا اس کو نہیں بتایا گیا تھا.
جیسے کہ سٹارٹ میں ہم نے اس میں پڑھا کہ جو ریٹرننگ ٹیمپریری ورکر ہوتے تھے وہ جیسے ہی آتے تھے وہ کام کرنا سٹارٹ کر دیتے تھے, ان کو کوئی ریفریشر ٹریننگ نہیں دی جاتی تھی. اگر ان کو ریفریشر ٹریننگ ملتی تو یہاں پہ جو ہے نا ان اویئر آف دا سلائٹ چینجز ان دا روٹ, یعنی کہ یہ مطلب جس راستے سے یا جس روٹ سے یہ ٹریکٹر گزرتا ہے اس میں سلائٹلی چینجز یعنی تھوڑی سی چینجز اس میں کی گئی تھی, جس کا پتہ یہ اس کو نہیں تھا جو کہ ڈرائیور تھا ریٹرننگ ٹیمپریری ورکرز کو ان کا نہیں پتہ تھا, یعنی کہ اس کے بارے میں نہیں بتایا گیا تھا ان ڈرائیور کو. دا ٹرک ڈرائیور misjudges a turn near to the sheep enclosure and the trailer's rear wheels hits a wooden fence knocking it down. اچھا, تو یہ سلائڈ چینجز کی وجہ سے روٹ میں جو تھوڑی سی چینجز کی گئی تھی, ٹرک ڈرائیور اس کو صحیح طریقے سے جج نہیں کیا, یعنی مس ججمنٹ کی وجہ سے اس نے شارٹ ٹرن یعنی یو ٹرن لی یا اس نے ٹرن لے لی, اور اس کا جو ٹریلر تھا وہ شیپ انکلوجر یعنی کہ اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھا, وہ گوٹ انکلوجر تھا, یہاں پہ یہ شیپ یعنی کہ بیڑ, اس کا جو انکلوجر تھا ان سے وہ ٹکرا گیا اس کے ووڈن فین سے, اور وہ جو ووڈن فین تھا وہ گر گیا. یہاں پہ کوئی اس طرح کا نقصان تو نہیں ہوا ہے, لیکن اس سے ہوا کیا, دس startless nearby animals and panics the visitor in the trailer. اس سے کیا ہوا کہ وہاں پہ انکلوجر میں موجود جو شیپس تھے یا جو جانور تھے وہ گھبرا گئے یا وہ پینک ہو گئے, اور دوسرے جو وزٹرز ٹریلر میں بیٹھے ہوئے تھے وہ گھبرا گئے. A nearby worker telephoned the manager. Again ایک ورکر نے دوبارہ مینیجر کو ٹیلی فون کیا. Who arrives at the scene and reassures the visitors. اس نے وہ آ کے یعنی مینیجر آ کے وہاں پہ سین دیکھا اور وزٹرز دیکھے سارے کہ یہ ٹھیک ہے, کوئی زخمی تو نہیں ہوئے, کوئی انجرڈ تو نہیں ہوئے. The manager then telephoned the HSO to ask them to come to the scene. اس کے بعد مینیجر نے ہیلتھ اینڈ سیفٹی آفیسر کو کال کیا کہ وہ یہاں پہ ایکسیڈنٹ سین پر پہنچے یا آ جائے. اس کے بعد انویسٹیگیشنز. The HSO arrives with the 5 minutes to the scene of the tractor accident. اس کے بعد جو ہیلتھ اینڈ سیفٹی آفیسر تھا وہ پہنچ گیا 5 منٹ میں جہاں پہ ٹریکٹر ایکسیڈنٹ ہوا تھا. They move everyone away and cordon off the area with a barrier. اس نے جتنی بھی وہاں پہ بندے تھے اس کو وہاں سے موو کیا اور اس ایریا کو کارڈن آف یعنی بیریئرز لگا کے اس کو کارڈن آف کیا. کارڈن آف کا مطلب ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا, موویز میں بھی دیکھا کہ جہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے وہاں پہ چاروں سائڈوں پہ پٹیز وغیرہ لگائے جاتے ہیں تاکہ کوئی ایویڈنس جو ہے نا وہ لاس نہ ہو جائے یا کوئی ایویڈنس جو ہے نا وہ خراب نہ ہو جائے. صحیح ہے, تو مین مقصد انویسٹیگیشن کا یہی ہوتا ہے. اگین فوٹوگرافس آف دا سین اور ٹیکن. اس نے پھر فوٹوگرافس یعنی کہ پکچرز لیے جہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا. میکنگ سم انیشیل آبزرویشن. اگین اس نے پھر خود آبزرو کیا. They noticed that the track where the trailer hit the fence is uneven, perhaps due to the hot, dry weather. اور انہوں نے جب وہ آبزرویشن کر رہا تھا اس نے یہ نوٹ کیا کہ جو ٹریک تھا, جو راستہ تھا جہاں سے وہ ٹریلر گزر رہا تھا یا جہاں پہ وہ ایکسیڈنٹ ہوئی تھی وہ ان ایون تھا. ان ایون کو ہم سلوپی بھی کہہ سکتے ہیں یا خراب راستہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو جو کہ یہ کس وجہ سے خراب ہوا تھا, ہاٹ اینڈ ڈرائی ویدر کی وجہ سے. آفٹر دیٹ دا HSO دین ٹیکس دا ٹریکٹر ڈرائیور. اس کے بعد کیونکہ یہ انویسٹیگیشن کا حصہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کی یعنی کہ وہاں پہ موجود یا جس کے ساتھ وہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے یا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوئے جس نے دیکھا ہے ان کی انٹرویوز لی جاتی ہے. دا HSO دین ٹیکس دا ٹریکٹر ڈرائیور اینڈ دا وزٹر who was on the trailer to a nearby office to interview them separately. ہیلتھ اینڈ سیفٹی آفیسر نے کیا کیا کہ وہ ڈرائیور اور وہاں پہ موجود جتنے بھی وزٹرز تھے یا جو وزٹرز اس ایکسیڈنٹ میں انوالو تھے اس کو ایک آفس میں لے کر گئے اور سیپریٹلی 1 by 1 ان سے انٹرویو کیا. پہلا جب انٹرویو کیا وہ ڈرائیور سے کہ دا HSO asked دا ٹریکٹر ڈرائیور. ابھی کچھ کویشچن اسے پوچھے ٹریکٹر ڈرائیور سے. Did you receive any refresher training? As it has been a year since you last drove the tractor and this is a new tractor. اس نے کویشچن کیا
کہ ڈو یو ریسیو آپ کو کوئی ریفریشر ٹریننگ ملی ہے، یا آپ نے پہلی دفعہ جو گاڑی چلائی یعنی اس سے پہلے جو آپ نے گاڑی چلائی وہ 1 سال پہلے چلائی ہے یہ ٹریکٹر، اینڈ دس از اے نیو ٹریکٹر، اور یہ ایک نیا ٹریکٹر ہے جو کہ اوپر ہم نے پڑھا پاورفل نیا ٹریکٹر جو ابھی ریسنٹلی بائی کیا تھا آرگنائزیشن نے یا زو نے. The tractor driver shakes their head and tells the HSO that there was no refresher training this year for any returning temporary workers. یعنی کہ جو ٹرک ڈرائیور تھا اس نے سر ہلایا اینڈ ٹیل دا HSO اور ہیلتھ اینڈ سیفٹی آفیسر کو بتایا کہ اس سال یعنی دیر واز نو ریفریشر ٹریننگ دس ایئر، کہ اس سال کوئی بھی ریفریشر ٹریننگ ریٹرننگ ٹیمپریری ورکرز کو نہیں ملی ہے یا نہیں دی گئی ہے. The HSO then asked them, اس کے بعد اس نے جو کویشچن کیا when you were first assigned this job last summer when you were first assigned this job last summer what training did you receive. کہ جب لاسٹ ٹائم یعنی کہ لاسٹ سمر میں جب آپ کو یہ جاب دیا گیا تو آپ کو کوئی ٹریننگ ریسیو ہوئی ہے یا آپ کو کوئی ٹریننگ ملی ہے. The tractor driver replies that they spent some time with another driver. یعنی اس نے اس کو بتایا کہ مطلب میں نے کچھ ٹائم کسی اور ڈرائیور کے ساتھ یعنی کہ جاب شیڈونگ اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اپنا ٹائم ایک سینئر ڈرائیور کے ساتھ کچھ ٹائم گزارا. who showed them the specifics of the tractor، جس نے مجھے ٹریکٹر کے بارے میں بتایا. حالانکہ اگر آپ سینیریو میں دیکھیں تو یہ ٹریکٹر نیا بھی تھا یعنی جو کہ ایک نئی مشینری تھی. آپ نے اگر کورس میں پڑھا ہوگا کہ ٹریننگ اپورچونیٹیز میں کہ کب کب ہم ٹریننگ دیتے ہیں یا کب کب ٹریننگ دینی چاہیے، جس میں انڈکشن ٹریننگ، ریفریشر ٹریننگ ہے، یا جاب چینج ہو جائے یا کوئی مشینری جو ہے نا وہ چینج ہو جائے، تو اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اپنے ورکرز کو ریفریشر ٹریننگ دے دیتے ہیں. اچھا اس کے بعد اس نے ٹریکٹر کے کچھ اسپیسیفکس بتائے ٹریکٹر کے حوالے سے. دا روٹ اٹ ٹیکس یعنی کہ کس روٹ کو آپ نے چلانا ہے، کیونکہ یہ 1 سال پہلے کی بات ہے تو ابھی ریسنٹلی جو ابھی ہم نے پڑھا کہ روٹ میں تھوڑی سی چینجز ہو گئی تھی، تو اس ریفریشر ٹریننگ اگر ان کو ملتی تو ان کو بتاتے کہ اس روٹ میں ہم نے تھوڑی سی چینجز کی ہے. تو اس نے جو 1 سال پہلے اس ڈرائیور کے ساتھ جو ٹائم سپینڈ کیا تھا اس نے ٹریکٹر کے کچھ فیکٹس بتائے تھے یا اس کو روٹ کے بارے میں بتایا تھا، راستوں کے بارے میں بتایا تھا. اینڈ ڈسکس پوٹینشیل رسک، اور اس نے کچھ پوٹینشیل رسک بتائے تھے. دین دے ایڈ آئی آلریڈی، اور اس کے بعد ڈرائیور نے کہا کہ آئی آلریڈی ہیو اے ڈرائیونگ لائسنس دیٹ از نیسیسری ٹو ڈرائیو اے ٹریکٹر اینڈ ٹریلر ود اے پیسنجر. یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے اس کو کیا مطلب HSO کو ہیلتھ اینڈ سیفٹی آفیسر کو بتایا کہ میرے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے جو کہ ضروری ہے ٹریکٹر کو چلانے کے لیے. اینڈ آئی ہیو ریگولر میڈیکل اسیسمنٹ، اور انہوں نے بتایا کہ میرے پاس ریگولر میڈیکل اسیسمنٹ بھی ہے. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا ہیلتھ سرویلنس جو ٹیسٹ ہوتے ہیں ہر کمپنی میں ہر آرگنائزیشن میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو ریگولرلی میڈیکل جو ہے نا وہ اسیسمنٹ کی جاتی ہے. اس کے بعد HSO دین آسک دا ٹریکٹر ڈرائیور if they have even seen the risk assessment for the tractor. اس کے بعد اس نے بتایا ان کو کہ آپ نے کبھی بھی ٹریکٹر کبھی بھی آپ نے ٹریکٹر ٹور کے حوالے سے کوئی رسک اسیسمنٹ دی کی ہے یا پڑھی ہے. دا ٹریکٹر ڈرائیور رسپونڈ نو نیور، کہ کبھی نہیں. اٹ از ناؤ 5 PM یعنی اٹ از ناؤ 17 مطلب کہ 5 بجے. The HSO has been investigating both the accident and the incident. اگر آپ دیکھیں اس میں سے ایک ایکسیڈنٹ تھا جس میں ایک بچہ انجرڈ ہوا، اور ایک اس میں انسیڈنٹ تھا جو کہ پراپرٹی ڈیمیج تو تھا لیکن اس میں کوئی جانی نقصان یا کوئی انجرڈ نہیں ہوا تھا. تو 5 بجے تک ہیلتھ اینڈ سیفٹی آفیسر نے دونوں انویسٹیگیشن کمپلیٹ کیے، جس میں فرسٹ ہمارے پاس جو ایکسیڈنٹ تھا وہ ایک اسکول بچے کے ساتھ ہوا تھا جو کہ ایک بکری انکلوجر سے باہر آئی تھی اور اس کو وہ ٹریس کر رہی تھی بچے کو. اس کے بعد بچہ دوڑ رہا تھا یا بھاگ رہا تھا، تو اس نے جب پیچھے دیکھا تو اس کا جو پاؤں تھا وہ سلپ ہو گیا اور وہ انجرڈ ہو گیا. صحیح ہے. یہ دونوں انویسٹیگیشن HSO نے کمپلیٹ کی 5 بجے which has taken them nearly all afternoon، جس کا آج کا پورا جو آفٹر نون تھا وہ انویسٹیگیشن میں لگا.
کس کا؟ HSO کا. They are now in the office. They look for, اس کے بعد وہ آفس آیا. They look for the health and safety policy. یعنی اس نے health and safety policy دیکھی. That has fallen behind the filing cabinet and its cover in dust. اس نے health and safety policy دیکھی جو کہ ہر آرگنائزیشن کی ایک فاؤنڈیشن سٹون ہوتی ہے. یعنی کہ وداؤٹ health and safety policy کوئی بھی آرگنائزیشن رن نہیں کر سکتی. اس نے پالیسی دیکھا. یعنی پالیسی ایک ڈاکومنٹ ہوتی ہے, ایک فاؤنڈیشن سٹون ہوتی ہے کسی بھی آرگنائزیشن کی. تو اس نے جب دیکھا کہ پالیسی جو ہے نا, جو پالیسی ہے وہ ایک یعنی کہ ہیز فالن بیہائنڈ اے فلنگ کیبنٹ, یعنی کہ وہ ایک الماری کے پیچھے جو ہے نا وہ پڑی ہوئی تھی, اور مطلب ڈسٹ کے اندر, یا وہ ڈسٹ میں, یعنی ڈسٹ کے اندر وہ کسی کیبنٹ یا کیبنٹ کے پیچھے پڑی ہوئی تھی. دا پالیسی از ڈیٹڈ 6 years ago. یعنی کہ 6 سال پہلے یہ پالیسی اپڈیٹ کی گئی تھی. ایون کہ اگر آپ نے کورس میں پڑھا ہوگا یا اگر آپ نے IG2 رسک اسیسمنٹ میں دیکھا ہوگا, کوئی بھی ہیلتھ اینڈ سیفٹی ڈاکومنٹس جو ہوتی ہے نا, وہ ایک پیسیج آف ٹائم ان کا ہوتا ہے جو کہ میکسیمم 1 year ہوتا ہے. اس کے بعد لازمی طور پر جو ہیلتھ اینڈ سیفٹی ریلیٹڈ ڈاکومنٹس ہے اس کو ریویو اور اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے. اس سے پہلے بھی جیسے کہ رسک اسیسمنٹ, کئی کمپنیز ان کے پالیسی کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ وہ کب کب اپنا ہیلتھ اینڈ سیفٹی پالیسی یا رسک اسیسمنٹ کو اپڈیٹ کریں گے. کچھ کمپنیز ہوتے ہیں جو ہر مطلب جو کوارٹرلی کرتے ہیں, جو ایئرلی کرتے ہیں, جو پیسیج آف ٹائم ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود اگر کمپنی میں کوئی بھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا کوئی بھی مشینری چینج ہوتی ہے, کوئی بھی یا MOC مینجمنٹ آف چینج, یا مطلب جو اسٹرکچر میں جو آپ کا جو مینجمنٹ اسٹرکچر ہے اس میں کوئی چینج آتی ہے, تو پھر بھی آپ نے پالیسی کو جو ہے نا وہ ریویو کرنا ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ جو پالیسی تھی, دا پالیسی از ڈیٹڈ 6 years ago. یعنی کہ جو لاسٹ پالیسی یہ اپڈیٹ ہوئی تھی یا اس پہ جو ڈیٹ لکھا ہوا تھا وہ 6 سال پرانا تھا. اینڈ کلیئرلی ناٹ ویزیبل ٹو دا ورکر. اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی جو پالیسی ہوتی ہے نا, وہ نوٹس بورڈ پر یا کسی ایسی جگہ پر لگائی جاتی ہے جہاں پہ سب کو دیکھے, تاکہ وہ ان کو انڈرسٹینڈ کرے کہ یہ آرگنائزیشن کی یا ایک ورکنگ پلیس کی کیا پالیسی ہے. ظاہری بات ہے جب وہ کیبنٹ کے پیچھے پڑا ہوا تھا, وہاں پہ ڈسٹ بھی ہے, تو کیسے وہ کسی کو ویزیبل ہوتی یا کسی کو دیکھتی. They then began to search for training records. اس کے بعد جب پالیسی اس نے دی کہ 6 years ago, dated 6 years ago, اس نے بعد اس نے سرچ کیا یا ڈھونڈنا اسٹارٹ کیا ٹریننگ ریکارڈس کو. یعنی کسی بھی کمپنی میں جب بھی کوئی ٹریننگ ریکارڈ ہوتے, چاہے وہ انڈکشن ٹریننگ ہو, کوئی بھی ٹریننگ ہو, ریفریشر ٹریننگ ہو, اس کو ریکارڈ کیا جاتا ہے کہ اس ٹریننگ میں ہم نے کیا کیا اور کون کون سی چیزوں کے بارے میں بتایا. تو ساری وہ ٹریننگ بھی ریکارڈ ہوتی ہے. بٹ HSO یا بٹ اور انیبل ٹو فائنڈ اینی, یعنی اس کو بھی کوئی ٹریننگ ریکارڈز بھی نہیں ملی. دے دین وانٹ ٹو سی اف دے کین فائنڈ اے پالیسی فار اے گروپ وزٹس. یعنی اس نے بعد اس نے سرچ کیا کہ ہو سکتا ہے یہاں پہ کوئی گروپ پالیسی, کوئی گروپ وزٹس کے لیے کوئی پالیسی بنی ہو. ٹو سی ویدر دیز آر ٹو بی supervised by an experienced worker, but nothing is available. یعنی یہاں پہ کوئی ڈاکومنٹ یا کوئی ٹریننگ ریکارڈز یا کوئی رسک اسیسمنٹ یا کچھ بھی یہاں پہ ان کو صحیح پالیسی اگر ملی بھی تو وہ 6 years پہلے کی وہ اپڈیٹڈ تھی یا اس پر ڈیٹ لکھا ہوا تھا. نیکسٹ دے ریویو دا مینٹیننس ریکارڈ فار دا ٹریکٹر. اس کے بعد مینٹیننس ریکارڈ اس نے چیک کیا ٹریکٹر کا, which are up to date. یعنی کہ وہ صحیح تھا. ظاہری بات ہے کہ اس نے جو ٹریکٹر لیا تھا وہ ریسنٹلی لیا ہوتا, تو اس کے جو مینٹیننس ریکارڈ تھی وہ اپڈیٹڈ تھی, اس میں کوئی پرابلم نہیں تھا. رسک اسیسمنٹ اور اویلیبل فار بوتھ ایکٹیویٹیز اینیمل کیئر اینڈ دا ٹریکٹر ٹور. یعنی ان کے پاس رسک اسیسمنٹ بھی موجود تھی دونوں ایکٹیویٹیز کے لیے, یعنی اینیمل کیئرس کے لیے اور ٹریکٹر ٹورس کے لیے. However, both risk assessment were last updated 4 years ago, جو کہ افیکٹیو نہیں ہے. یعنی یہ ڈاکومنٹس بھی 4 سال پرانی تھی. یعنی کہ ان 4 سالوں میں انہوں نے کوئی رسک اسیسمنٹ اپڈیٹ نہیں کیا تھا.
The HSO analyzes the findings of both of the investigation and consider potential causes. یعنی کہ جو ہیلتھ اینڈ سیفٹی آفیسر تھا جنہوں نے دونوں ایکسیڈنٹ اور انسیڈنٹ کی انویسٹیگیشن کی تھی، انہوں نے انالائز کیا اور انہوں نے جو فائنڈنگز تھے، یعنی کہ جو چیزیں اس ایکسیڈنٹ میں ہوئی تھی، انہوں نے ان انویسٹیگیشن کو کنسیڈر اور پوٹینشیل کازز کو کیا انالائز کیا. دے بگین ٹو رائٹ انویسٹیگیشن رپورٹ. اس کے بعد اس نے کیا انویسٹیگیشن رپورٹ کو لکھنا سٹارٹ کیا. دیٹ دے ٹیک ہوم ٹو فنش دیٹ ایوننگ. یعنی اس نے گھر جا کے اس کو کمپلیٹ کیا. دا ویری نیکسٹ ڈے ایز سون ایز دا مینیجر ارائیو ایٹ دا ورک. دوسرے دن مینیجر جیسی، یعنی کہ نیکسٹ ڈے دوسرے دن جیسی وہ دوسرے دن کا مطلب وہ ہے کہ ایکسیڈنٹ کی دوسرے دن مینیجر جیسے ہی کام پہ پہنچا، دے کانٹیکٹ دا اسکول ٹو چیک اف دا چائلڈ انوالوڈ ان دا گوٹ ایکسیڈنٹ از اوکے. سب سے پہلے انہوں نے اسکول کال کی جو بچہ انجرڈ ہوا تھا گوٹ انکلوجر کے ساتھ ہی، اور اس نے پوچھا کہ وہ صحیح ہے. دے فائنڈ آؤٹ دیٹ دا چائلڈ از فائن اینڈ ہیز ریٹرن ٹو دا اسکول. اور اسکول نے یا ٹیچر نے اس کو بتایا کہ ہاں وہ صحیح ہے اور وہ اسکول واپس آ گیا ہے. دا مینیجر اینڈ دا ایچ ایس او دین میٹ ٹو ڈسکس دا فائنڈنگس فرام دا ایچ ایس او انویسٹیگیشن. یعنی جو انویسٹیگیشن ہیلتھ اینڈ سیفٹی آفیسر نے کی تھی، مینیجر اور ایچ ایس او نے ایک میٹنگ کی جس میں وہ فائنڈنگس یعنی اس میں جو چیزیں تھیں وہ ڈسکس کی. دا مینیجر اپڈیٹ دا ایکسیڈنٹ بک. اس کے بعد مینیجر نے ایکسیڈنٹ بک اپڈیٹ کیا. اپڈیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ایکسیڈنٹ یا انسیڈنٹ جو ہوئے تھے وہ اس میں لکھے. آپ کو پتہ ہوگا کہ ہر آرگنائزیشن میں ایک ایکسیڈنٹ بک ہوتا ہے جس بک میں ایکسیڈنٹ کی ڈیٹیل لکھی جاتی ہے کہ یہ ایکسیڈنٹ ہوا کیسے، کس کے ساتھ ہوا ہے، وہاں پہ موجود کون تھے، وہاں پہ موجود جو لوگ ہوتے ہیں ان کی کانٹیکٹ ڈیٹیلز، یہ سارے اس بک میں لکھی جاتی ہے. اور انہوں نے اس ایکسیڈنٹ بک کو اپڈیٹ کیا. یعنی یہ دونوں جو ایکسیڈنٹ ہوئے تھے وہ اس میں لکھے. بیفور دا زو اوپنس. یعنی کہ زو آپ کو پتہ ہے کہ 10 بجے اوپن ہوتی تھی. یعنی کہ زو کو اوپن یا کھولنے سے پہلے دا ایچ ایس او سجیسٹ ٹو دا مینیجر دیٹ آل ورکرز آر گیدرڈ فار دا ٹیم بریفنگ. اس نے سارے یعنی کہ ایچ ایس او سجیسٹ ٹو دا مینیجر، اس نے مینیجر کو بتایا یا سجیسٹ کیا ہیلتھ اینڈ سیفٹی آفیسر نے کہ جتنی بھی ورکرز ہیں اس کو اکٹھا کیا جائے ایک بریفنگ کے لیے. دین دا مینیجر ٹاکس اباؤٹ دا ایکسیڈنٹ. اس کے بعد مینیجر نے ایکسیڈنٹ کے حوالے سے بتایا. اینڈ شیئر فائنڈنگس فرام دا ایچ ایس او انویسٹیگیشن. یعنی کہ ایچ ایس او نے جو انویسٹیگیشن کی تھی اس میں سے جتنی بھی فائنڈنگس تھی یا جتنی بھی آؤٹ کمس تھی یا جو چیزیں اس میں لکھی گئی تھی اس کو شیئر کیا اس بریفنگ میں. دے دین ٹیل دا ورکرز دیٹ دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم دیٹ دا گوٹ انکلوجر گیٹ ہیز بین لیفٹ اوپن. اور اس نے سارے ورکرز کو بتایا کہ یہ جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا بچے کے ساتھ، جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا اسکول چائلڈ کے ساتھ جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا گوٹ انکلوجر اوپن ہونے کی وجہ سے، جو کہ ورکر وائی نے اوپن یعنی کہ کھلا چھوڑا ہوا تھا اور وہ دوبارہ سٹوریج سے فیڈنگ بکٹ لینے اور اپنے جو پی پیز پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ ہے وہ لینے گیا تو اس نے گیٹ اوپن چھوڑا. اس کے بعد جو گوٹ یعنی کہ جو بکری تھی وہ انکلوجر سے باہر آئی جس کی وجہ سے وہ چھوٹا بچہ جو تھا وہ زخمی ہوا تھا یا انجرڈ ہوا تھا. تو ورکرز کو بتایا کہ دین دے ٹیل دا ورکرز دیٹ دس از اے ناٹ فرسٹ ٹائم دیٹ دا گوٹ انکلوجر گیٹ ہیز بین لیفٹ اوپن. کہ یہ فرسٹ ٹائم نہیں تھا کہ یہ جو گیٹ تھا، جو گوٹ انکلوجر گیٹ تھا، یہ فرسٹ ٹائم نہیں تھا کہ کسی نے اوپن چھوڑا تھا. دس ہیز بین رپورٹڈ ایز اے نیئر مس ٹوائس. یعنی اس سے پہلے بھی یہ 2 دفعہ رپورٹ ہو چکا تھا کہ کسی نے اس گیٹ کو کھولا چھوڑا تھا. صحیح ہے، یعنی کہ ایز اے نیئر مس اس کو آلریڈی رپورٹ کیا گیا تھا. نیئر مس کا مطلب ہوتا ہے بال بچنا. اچھا، دے دین ایمفیسائز دیٹ دا سیفٹی آف دا ورکر اینڈ وزٹر از دیئر ٹاپ پریورٹی. اس کے بعد بتایا سب کو کہ ہمارے لیے ورکرز کی اور وزٹر کی سیفٹی سب سے ٹاپ پریورٹی ہے. اوکے، دا مینیجر دین رائزز دیئر کنسرن اباؤٹ دا
ٹریکٹر ایکسیڈنٹ. اس کے بعد مینیجر نے جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا, ٹریکٹر انسیڈنٹ جو ہوا تھا, اس کے حوالے سے کچھ کنسرن یا کچھ چیزیں بتائی. دا ایچ ایس او prompts worker to share their opinion on what happened yesterday and what could be done to improve reoccurrences. یعنی یہاں پہ اگر آپ دیکھیں, ایچ ایس او نے, ہیلتھ اینڈ سیفٹی آفیسر نے ورکرز کو چانس دیا یا ورکرز کو بتایا کہ کل کے ایکسیڈنٹ کے حوالے سے آپ کی کیا اوپینینز ہے اور ایسا کیا کرنا چاہیے کہ اس طرح کا جو ایونٹ ہے یا اس طرح کی جو اکرنسز ہے وہ دوبارہ نہ ہو. دا مین کنسرن از دا لیک آف ٹریننگ, اور ورکرز نے بتایا کہ یہاں پہ جو مین کنسرن ہے وہ لیک آف ٹریننگ ہے, یعنی کسی قسم کی ٹریننگز نہیں دی جا رہی, کسی کو کسی قسم کی ٹریننگز نہیں دی جا رہی. ظاہری بات ہے, جو اگر آپ دونوں ایکسیڈنٹس کو دیکھیں یا دونوں انسیڈنٹس کو دیکھیں تو دونوں اگر آپ دیکھیں تو یہ لیک آف ٹریننگ کی وجہ سے ہوئے تھے. فرسٹ جو ایکسیڈنٹ تھا جس میں مین جو قصوروار بنتا تھا وہ ورکر وائی تھا, اور ورکر وائی کو کس بیس پہ مطلب امپلائمنٹ ملی تھی یا کس کے بیس پہ وہ ہائر ہوا تھا کہ وہ جو آنر تھا اس کا رشتہ دار تھا. صحیح ہے, ان کے پاس کوئی وہ کام بھی بے لیٹ آتا تھا, ان کا فوکس بھی صحیح نہیں تھا. کیونکہ جب آپ کسی کو ٹریننگ دیتے ہیں نا تو اس ٹریننگ میں آپ ان کو بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ چیزیں کرنی ہے, یہ نہیں کرنی ہے, یا اس کے کیا نقصانات ہیں. تو وہ تو موبائل ہی بھی یوز کر رہا تھا, اس کا فوکس بھی نہیں تھا, اور وہ ڈیلی لیٹ بھی آتا تھا. اور جو فرسٹ ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہ تو اسی کی وجہ سے ہوا ہے نا, کیونکہ جب وہ چلا گیا انکلوجر کے پاس, اس نے انکلوجر گیٹ کھولا, وہاں پہ ان کو ریئلائز ہوا کہ میں نے تو پی پی ایز بھی نہیں پہنے ہیں. کیونکہ جب ہم ٹریننگ دیتے ہیں وہاں پہ ان کو بتاتے ہیں کہ پی پی ایز پہننے کے فائدے کیا ہے, اور اگر آپ نہیں پہنتے تو اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں. تو وہ چلا گیا دوبارہ سٹوریج میں, اور وہاں پہ اس نے وہ انکلوجر گیٹ جو تھا وہ کھلا چھوڑا, جس کے بعد وہ بکری جو ہے نا وہ واپس آ گئی, وہ باہر آ گئی, اور وہ بچے کو ٹریس کرتی رہی. اس کے بعد وہ بچہ گر گیا جو انجرڈ. فرسٹ انجری تو اس وجہ سے ہوئی ہے ظاہری بات. دوسری جو تھی, دوسری میں بھی ٹریننگ ہی, کیونکہ جو ڈرائیور تھا یعنی کہ ریٹرننگ ٹیمپریری جو ڈرائیور تھا اس کو ریفریشر ٹریننگ نہیں دی گئی تھی. اگر اس کو ریفریشر ٹریننگ ملتی تو ان کو اس روٹ کا پتہ ہوتا نا, جو تھوڑی سی یعنی کہ سلائٹلی وہ جو چینج ہوا تھا وہ روٹ, جس کی وجہ سے وہ ایکسیڈنٹ ہوا. صحیح ہے. دا مینیجر سجیسٹ دیٹ the main concern is a lack of training. The manager suggests that improving training will be an action from the investigation. اور اس کے بعد مینیجر نے بتایا کہ improving training will be an action from the investigation, یعنی انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہونے کے بعد ہم ٹریننگس کو امپروو کریں گے انشاءاللہ, جیسے کہ ہم سمپل الفاظ میں کہتے ہیں. اچھا, دا مینیجر ڈیلیگیٹس آل دا ٹریننگ رسپانسبلٹیز ٹو دا مینیجر, یعنی کہ جتنی بھی ٹریننگ ریلیٹڈ یعنی کہ جتنی بھی ٹریننگز ابھی دی جائے گی انویسٹیگیشن کے بعد, اس کی ساری رسپانسبلٹیز ہیلتھ اینڈ سیفٹی آفیسر کو دی گئی. اے ویک لیٹر, ایک ہفتے بعد, دا ایچ ایس او یعنی ہیلتھ اینڈ سیفٹی مینیجر, the health and safety officer and the manager, worker Y and another worker who carry out the animal feeding task meet at the cold enclosure. یعنی ایک ہفتے بعد کون, ہیلتھ اینڈ سیفٹی آفیسر, مینیجر, ورکر وائی اینڈ ادر ورکرز, وہ سارے اکٹھے ہو گئے اینیمل فیڈنگ ٹاسک, یعنی کہ ورکر ہو کیری آؤٹ اینیمل, یعنی وہ ورکر جو اینیمل فیڈنگ ٹاسک کو پرفارم کر رہے تھے یا ان کی یہ رسپانسبلٹی تھی, وہ گوٹ انکلوجر کے پاس بیٹھ گئے, یعنی ایک قسم کی میٹنگ کے لیے, ٹو ڈسکس دا امپلیکیشن آف دا ایکسیڈنٹ, یعنی کہ جو ایکسیڈنٹ اس سے پہلے ہوا اس کی جو امپلیکیشن تھی یا اس کے جو وجوہات تھی وہ اس کو ڈسکس کر رہے تھے. دا ایچ ایس او ایمفیسائز دیٹ دا آؤٹ کم آف دا ایکسیڈنٹ کوڈ ہیو بین مور سیریس, اور ہیلتھ اینڈ سیفٹی آفیسر نے بتایا کہ اس کے نتائج اس سے زیادہ خطرناک ہو سکتے تھے. دے ایکسپلین دیٹ دا میٹنگ از ٹو ہیلپ کیری آؤٹ دا رسک اسیسمنٹ فار دا اینیمل فیڈنگ ایکٹیویٹی, اور اس نے وہ ایکسپلین کیا. دے ایکسپلین دیٹ دا میٹنگ از ٹو ہیلپ, کہ یہ جو میٹنگ ہے یہ ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہے رسک اسیسمنٹ فار دا اینیمل فیڈنگ ایکٹیویٹی. The HSO then encourage everyone to share their thoughts. اس کے بعد ہیلتھ اینڈ سیفٹی آفیسر نے سب کو انکریج کیا کہ وہ اپنے تھاٹس جو ہے نا وہ اپنی اوپینینس شیئر کرے.
At the end of the meeting, the HSO thanks everyone for taking part and makes a record for the assessment. उसने बाद उसने सबका शुक्रिया अदा किया कि आप इस मीटिंग का हिस्सा बने और रिकॉर्ड मेक्स अ रिकॉर्ड फॉर द रिस्क असेसमेंट, और रिस्क असेसमेंट के लिए उसको नोट किया या टेक डाउन किया, राइट डाउन। ओके, तो होप कि आपको सिनेरियो का भी समझ आ गया होगा। इसके बाद इंशाल्लाह हमारी वीडियो आएगी जो कि आप लोगों के लिए थोड़ी सी इजी हो सकती है, जो कि IG1 क्लोजिंग इंटरव्यू के हवाले से है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।